بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حج کا مبارک موسم ہے۔ خوش نصیب عازمین حج کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کوئی بائیو میٹرک کروا رہا ہے، کوئی پاسپورٹ تصویریں اپلوڈ کر رہا ہے۔ عنقریب فلائٹ شیڈول بھی آ جائے گا اور پھر وہ مبارک دن آئے گا جب ہم ویکسینیشن کروائیں گے، ہمیں بیگ ملیں گے۔ پھر وہ دن آئے گا کہ جس دن ہماری فلائٹ ہوگی، ہم احرام کی چادریں باندھیں گے اور خوش نصیب مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ پہلی فلائٹیں پاکستان سے مدینہ منورہ جائیں گی اور وہ لوگ اپنے نبی پاک کے روزے پر جائیں گے، وہاں 40 نمازیں پوری کریں گے اور پھر مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ عازمین حج، آج ایک سوچ لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ساری تیاریاں ہم کر رہے ہیں، کیا ہم میں سے کسی نے سوچا ہے، کیا ہم میں سے کسی کا اس طرف دھیان گیا ہے کہ کیا واقعی ہم اس سال حج کر پائیں گے؟ کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچئے، کہیں خدا نہ خواستہ ہم تیاریاں تو کر رہے ہیں، پیسے بھی بھر دیے، پالیسی بھی لے لی، سب کچھ کر لیا۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی آزمائش آن پڑے، کوئی ایسا امتحان آن پڑے، ایسا مسئلہ ہو جائے ہمارے ساتھ، اللہ نہ کرے، اور ہم حج سے رہ نہ جائیں۔ کیا ہم نے اس بارے میں سوچا، اس کی فکر کی، اس کا کوئی انتظام کیا کہ اللہ نہ کرے؟ کیا ہم نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ یا مالک و مولا، تیری دی ہوئی توفیق سے ہم حج کی تیاری تو کر رہے ہیں، پیکج بھی لے لیا، سامان بھی تیار کر رہے ہیں، خریداریاں بھی ہو رہی ہیں، کپڑے بھی سلائی ہو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یا اللہ پاک، تندرستی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان و عافیت کے ساتھ مولا ہمارا یہ حج کا سفر مکمل ہو۔ اے اللہ، ہم حاجی ہو جائیں۔ کیا ہم نے اپنے رب سے دعا مانگی؟ اگر کسی خوش نصیب حاجی نے یہ دعا مانگی ہے تو سبحان اللہ، اور اگر کسی نے نہیں مانگی تو وہ سوچے کہ کیوں نہیں مانگی، ہم کیوں بے خوف ہو گئے ہیں۔ ہمارے کئی سال کے تجربے ہیں، حاجی درخواست بھی دیتا ہے، تیاریاں بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے وہ حاجی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ابھی پاکستان میں ہی ہوتے ہیں، یار وہ فلاں حاجی صاحب فوت ہو گئے، یار وہ فلاں حاجی صاحب، یار ان کی والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یار وہ والدہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے، اسی سال کا یہ واقعہ ہے، یار وہ والدہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے، ابھی ہم نے ان کے پیسے ریفنڈ کے لیے اپلیکیشن بھیجی ہوئی ہے، تو وہ حج پہ نہیں جا رہے، والدہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ اپنے رب سے دعائیں مانگیے، آدھی رات کو اٹھ کر نفل پڑھیے، اور پھر اپنے رب کے بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھیے، توبہ و استغفار کے نفل پڑھیے کہ یا مالک و مولا، اپنے رب سے دعائیں مانگیے کہ یا مالک و مولا، تیری دی ہوئی توفیق سے میں حج پہ جا رہا ہوں، اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حج سے رہ جاؤں، اللہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اپنے رب سے دعا مانگیے، تصدق کیجئے، صدقہ کیجئے، صدقہ مصیبتیں ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ دیجئے، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیجئے، احسان کیجئے،
فخر نہ کیجیے، احسان کیجیے، اپنے رب سے دعائیں مانگیے کہ یا مالک و مولا صحت و تندرستی کے ساتھ، اللہ عافیت کے ساتھ، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، کوئی آزمائش نہ آئے۔ اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اللہ آسانی والا حج عطا فرما، آسانی والا حج نصیب فرما، اللہ قبولیت والا حج ہو، اللہ میرا حج قبول ہو جائے، یا اللہ پاک مجھے آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ میں ایک دن مدنی چینل دیکھ رہا تھا تو اس پر مولانا محمد عمران اتاری صاحب، وہ بڑی پیاری بات ان کی سننے کو ملی کہ وہ امیر اہل سنت کے ساتھ مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ یہ دونوں ہستیاں حج پر ہیں، میدان عرفات میں پہنچ گئے۔ دیکھیے اللہ والوں کا خوف خدا، دیکھیے کہ میدان عرفات میں احرام کی حالت میں 9 ذی الحج ہے، یوم عرفہ ہے، میدان عرفات میں موجود ہے، اور بتاتے ہیں کہ حاجی عمران اتاری صاحب وہ رو رہے ہیں۔ جب کچھ ساتھ والوں نے پوچھا کہ آج تو حضور حج کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے، کیسا مبارک دن ہے، آج ہم حاجی ہو جائیں گے، تو حاجی عمران صاحب جو ہے وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ ابھی وقوف عرفہ کا وقت شروع نہیں ہوا، ابھی وہ وقت ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، کہ جو وقوف عرفہ کا وقت ہے کہ جب ہم نے حاجی ہو جانا ہے، ابھی وہ وقت شروع نہیں ہوا، تو کہیں ابھی مجھے موت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں اللہ والوں کا خوف خدا، دیکھیے کہ وہ کتنا اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ حاجیوں ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اپنے رب سے، مجھے بھی ڈرنا چاہیے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ آسانی ہو، ہمارے حج میں آسانی ہو، اللہ کوئی آزمائش نہ آئے۔ پچھلے سال ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ حج پہ گئے ہوئے تھے، حج سے پہلے ہی وہاں پر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، پھر ان کی مسز کو بھیجا گیا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی عبرت ہے۔ ہر لمحے ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ پاک آسانی فرما، رحم فرما، ہم پر بھی آسانی فرما، ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں پر بھی آسانی فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، سب کے لیے دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں آسانی والا، قبولیت والا حج عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔